معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 15۔ دو ایک فرلانگ ہی جا کر وہ ایک سرخ بتی پر رکا کھڑا تھا کہ دفعتاً اس کے ذہن کی کسی کھڑکی کا پٹ کھلا اور اسے اپنی اس کیفیت کی ایک پرانی پہچان کی جھلک دکھائی دی۔ اس کا دل یک بارگی سے اچھلا۔ یہ کیفیت اعجاز پہ اس وقت وارد ہوئی تھی جب وہ پہلی بار ایک بڑے جلسے میں سٹیج پہ چڑھ کر ایک مجمع سے مخاطب ہوا تھا۔ چھوٹی موٹی مجلسوں میں کمروں کے اندر، گلیوں اور احاطوں میں کرسیوں پہ یا زمین پر بیٹھ کر مزدوروں سے گفتگو کرنے کی اور بات تھی۔ کناتوں اور شامیانوں، دریوں اور سٹیج اور مائکروفونوں والے جلسوں کا ماحول مختلف تھا۔ ایسی جگہوں پہ جہاں دوسرے نامور لوگ مدعو ہوں، پہلے اٹھ کر بولنا ایک بے تاب مجمع کو قابو میں کرنے والی بات تھی۔ جب پہلی بار اعجاز ایک ایسے موقع پر 400-500 چہروں کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور پہلے چند جملے اس نے رک رک کر ادا کیے اور پھر اس کی زبان میں روانی آتی گئی تھی، تو اسے علم ہوا تھا کہ چھوٹی مجلسوں میں اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اس میں ربط موجود ہے یا کہ نہیں، جبکہ بڑے جلسوں میں نہ ہی الفاظ اور نہ ان کا باہمی ربط اتنے اہم ہوتے ہیں جتنے کہ بدن کی حرکات اور آواز کا زیر و بم۔ ان جلسوں میں جہاں مجمع کی تمام تر قوتیں اپنے حجم کی وجہ سے سجی ہوئی سٹیج پر اور مائکروفون اور اوپر بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کے باعث کانوں کی بجائے نظروں میں سمٹی ہوتی تھی، بات کا ربط دلیل سے نہیں بلکہ آواز کی اونچ نیچ سے پیدا ہوتا تھا، اور یہی خطابت کا اصل راز تھا۔ ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن سے گزرا تھا کہ غالباً یہی وجہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں جن کے سربراہان عقل و فہم کی باتیں کر کے لوگوں کے شعور کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے، اسی صورت میں اپنی زندگی گزار کر ختم ہو جاتی تھیں، جبکہ مجمع کے لاشعور کو قابو کرنے کی مہارت رکھنے والے لوگ عقل و فہم کی کمی کے باوجود اس میدان میں بازی لے جاتے تھے۔ اس بات کا اندازہ کر کے خود بخود اعجاز کی آواز اور اس کے سر، بازوؤں اور کندھوں کی حرکات بدل گئی تھی۔ ہجوم اب سکون سے اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ عام فہم باتیں کرتے ہوئے وہ بیچ بیچ میں وقفے وقفے پہ کوئی جوش آور اصطلاح استعمال کر دیتا تو مجمع کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق ہوتا تھا۔ اس موقع پر اپنی قوت کا احساس کر کے اس پہ ایک سرور کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور یہ وہی سنسنی خیز لہر تھی جو آج اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ اب اس کا دھیان موٹر سائیکل چلانے سے بھی ہٹ چکا تھا اور اس کے اعضاء بھی قطعی جبلی طور پہ ایک مشتاق ڈرائیور کی مانند اسے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ گزرا ہوا وقت یاد کرتے کرتے اس کے خیال کی ایک اور پرت جاگی، اور اسے علم ہوا کہ یہ وہی کیفیت ہی تھی جو کسی عورت کے اجنبی بدن کو چھوتے وقت طاری ہوتی تھی۔ وہ انوکھا نیا نویلا احساس، تازہ رو احساس جو اسے شادی کے پہلے روز سکینہ کے ساتھ اور پھر بعد میں اس کھیت کے اندر کنیز کے جسم پہ ہاتھ دھرتے ہوئے ہوا تھا، وہی جذبہ اس وقت اسے اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھا، جب بے بانگ دہل کا پرچہ جس کے اندر ایک چوکٹے میں اس کا نام درج تھا اور جو آج صبح شہر میں پھیل چکا تھا، اس کی جیب کے اندر سے اس کی چھاتی سے مس ہو رہا تھا، اور جس کے تصور سے ہی اس کا سینہ سیرگی کے احساس سے بھر گیا تھا، ایک ایسے تمول کا احساس جیسے کوئی بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی صورت میں صاحب ثروت ہو جائے، یا جیسے لمبی خشک سالی کے بعد کھل کر بارش ہو، یا روزمرہ کے کام کرتے کرتے جیسے اچانک ایک روز آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، ایک ایسی عمارت جو خون کی گردش میں روانی بھی پیدا کرے اور دل کے ٹھہرنے کا سبب بھی ہو۔ دفتر میں خوشی کے تہوار کا سا سما تھا۔ یہ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ تم نے خریدا ہے؟ یعنی پیسے خرچ کر کے خریدا ہے؟ کیوں؟ بدی زماں بولتا چلا گیا۔
کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا ڈھیر تمہارا ہے، جتنے چاہے لے جاؤ، تمہارا حلقہ احباب وسیع ہے، مزدوروں میں بانٹ دو۔ 1000 کا مزید پرنٹ آرڈر دیا ہے، نیچے جا کر ہر طرف فون کر کے آیا ہوں، سٹوری کا شور مچا ہوا ہے، طلوع والے لفٹ کر رہے ہیں۔ میں نے ڈیمانڈ کیا کہ بانگ دہل کو کوٹ کریں اور سٹوری حاشیے میں لگائیں، ورنہ ہر جانے کا دعویٰ کر دوں گا۔ دوسرے اخبار بھی سرخیاں لگا رہے ہیں، میں نے سب کو وارن کر دیا ہے، کوٹ کریں، اب پرچے کی شان دیکھنا۔ شمس، کل سب سے پہلا کام نوٹ کر لو، صبح کے سارے اخبار میرے آنے سے پہلے میز پر موجود ہوں۔ سن لیا؟ ٹیلی فون کے بغیر پرچہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں کب تک دوسروں کے ٹیلی فون استعمال کرتا رہوں گا؟ اشتہار، اب تو اشتہاروں کا وقت آیا ہے اور ٹیلی فون نہیں ہے۔ ٹیلی فون لگوا کیوں نہیں لیتے؟ اعجاز نے پوچھا۔ واہ، تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے فون دروازے میں رکھا ہے اور میں جا کر اسے اندر لے آؤں۔ میاں، ہزاروں روپے تو محکمے والے سیکیورٹی مانگتے ہیں اور 10,000 روپے رشوت، میں کہاں سے لاؤں؟ 2 چیزیں بدی الزماں نے 2 انگلیاں ہوا میں اٹھائیں۔ 2 چیزوں کے بغیر پرچہ نہیں چل سکتا، ایک ہے اشتہار اور اشتہار ٹیلی فون کے بغیر نہیں ملتے، دوسری چیز ہے ٹیلی فون۔ رابطے کے لیے ٹیلی فون چاہیے، یہ 2 چیزیں میں کہاں سے لاؤں؟ وہ میز پہ ہاتھ مار کر بولا، جس سے اس کی انگلیوں میں پھنسا ہوا سگریٹ اچھل کر فرش پر جا گرا۔ بدی الزماں نے جھک کر سگریٹ اٹھایا، جس کا جلتا ہوا سرا بھی الگ ہو گیا تھا۔ بدی الزماں نے تیز تیز سانس کھینچتے ہوئے کئی چھوٹے موٹے کش لگا کر ایک چنگاری کو جو سگریٹ کے ساتھ اٹکی رہ گئی تھی پھیلا کر دوبارہ سگریٹ جاری کر لیا، پھر ایک آخری لمبا کش کھینچ کر کئی سیکنڈ تک دھوئیں کو پھیپھڑوں میں جذب کرتا رہا، یہاں تک کہ اعجاز کا جی گھبرانے لگا۔ بدی الزماں کی انگلیوں میں خفیف سی کپکپاہٹ تھی، وہ ہیجان کی حالت میں تھا۔ اعجاز خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، وہ سوچ رہا تھا کہ جب تک پرچہ کسی وسیلے کے بغیر چل رہا تھا، بدی الزماں خوش دلی اور اطمینان سے بیٹھا کام کر رہا تھا، اب جب کہ ترقی کی امید لگی تھی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، جیسے بارش کی دعا مانگتے مانگتے سیلاب آ جائے اور سب کچھ بہا کر لے جائے۔ جو دھواں اس کے پھیپھڑوں سے بچ رہا تھا اسے ناک کے راستے خارج کر کے بدی الزماں بولا، میرے تو گلے میں رسہ پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک رستہ بند ہو تو 2 کھل جاتے ہیں، میرے ساتھ معاملہ دوسرا ہے، ایک رستہ کھلتا ہے تو 2 بند ہو جاتے ہیں۔ 2؟ اس نے دوبارہ 2 انگلیاں اونچی کر کے اعجاز کو دکھائیں۔ یہ 2 چیزیں اب از حد ضروری ہیں، اشتہار اور ٹیلی فون، بلکہ پہلے ٹیلی فون اور بعد میں اشتہار۔ بدی صاحب، شمس نے ڈرتے ڈرتے کہا، بلکہ پہلے اشتہار ہونے چاہیے جن کے پیسوں سے ٹیلی فون لگوا لیا جائے۔ ہاں، تجویز پیش کرنے میں تم تو ہوشیار ہو، اگر کام کا طریقہ بھی تو بتاؤ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ کل میں تم کو ایک لسٹ بنا کر دوں گا، نہیں 2 لسٹیں بناؤں گا۔ گریڈ 1 کی اشتہاری ایجنسیوں اور سرکاری دفتروں کی لسٹ میرے لیے ہوگی، وہ میں لے کر چلوں گا۔ 2 نمبر لسٹ تمہیں دوں گا، دیکھوں ذرا تیری کارگزاری، ساتھ رائٹ اپ بھی ہوگا۔ اشتہار حاصل کرنا ایک آرٹ ہے۔ خیر، بہرحال، وہ اعجاز سے بولا، کل پتہ چل جائے گا، کل صبح آ جانا، ٹھیک ہے؟ اگلے روز اعجاز دفتر میں پہنچا تو بدی الزماں سب قومی اور مقامی اخبار میز پر پھیلائے بیٹھا تھا اور کمرہ دھوئیں سے بھرا تھا۔ اعجاز کو دیکھتے ہی وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا۔ طلوع نے صفحہ 2 پہ اضلاعی خبروں میں رکھی ہے، وہ اخبار دکھاتے ہوئے بولا۔ اعجاز نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر خبر پڑھی، چلو ہماری سٹوری ایکنالج کی گئی ہے۔ ہاں، بدی الزماں مایوسی سے بولا، گویا بے بانگ دہل کا حوالہ دے کر انہوں نے بدی الزماں سے ایک تنبیہی خط لکھنے کا موقع چھین لیا ہو۔ اور اعجاز نے دوسری اخباروں کی جانب اشارہ کر کے پوچھا، صدائے وقت نے پہلے صفحے پر چھاپی ہے۔ واہ! اعجاز اخبار اٹھا کر خبر پڑھنے لگا، مگر انہوں نے ہمارا نام نہیں دیا، صرف ایک ہفت روزہ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدی الزماں
پازمردگی سے سر ہلا کر دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اعجاز نے سوال کیا، پھر کیا بھئی؟ میجر اخبار ہے، پہلے صفحے پر خبر لگائی ہے۔ بڑی بات ہے۔ بدیع کا چہرہ دیکھ کر اعجاز پر ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ طلوع نے غیر اہم مقام پر خبر لگا کر بے بانگ دہل کا حوالہ دیا تھا۔ صدائے وقت والے پہلے صفحے پر خبر چھاپ کر حوالہ گول کر گئے تھے، گویا بدیع پر دونوں دروازے قریب قریب بند ہو چکے تھے۔ اور کسی اخبار نے نہیں لگائی؟ بدیع نے سر ہلا کر کہا اور سگریٹ سے نیا سگریٹ سلگایا۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں، وہ متفکر چہرے سے بولا۔ اعجاز آہستہ سے ہنس پڑا۔ بدیع نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھئی نام نکل گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ سب کو علم ہے کہ ایک ہفت روزہ جو لکھا گیا ہے وہ بے بانگ دہل ہی ہے۔ لوگ اتنے بے خبر نہیں ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس وقت اگر یہاں پہ بدیع نے جوش میں آ کر میز پہ ہاتھ مارا، ٹیلی فون ہوتا تو اس کی گھنٹی صبح سے شام تک سانس لینے کے لیے نہ رکتی۔ ہائے، مجھے تو ٹیلی فون کی کمی نے مار دیا۔ پھر اس نے مزاج کو قابو میں کر کے اپنے آپ کو تسلی دی۔ انگریزی کے اخبار رسالے کچھ وقت لے کر خبر کو اٹھاتے ہیں، ابھی دیکھتے جاؤ، ان میں بھی آئے گی، ان میں آئے گی۔ میں کہتا ہوں، فکر کی کیا بات ہے؟ کیا کوئی پرچہ ایسا ہے جس کا 8واں ایشو سن رہے ہو؟ صرف 8واں ایشو؟ وہ چیخ کر بولا۔ ایسا بام شیل سکینڈل منظر عام پر لایا ہے۔ ہم نے جرنلزم کی تاریخ لکھی ہے۔ فکر کی کیا بات ہے؟ مگر خوش ہونے کی بجائے وہ مزید غمگین ہو کر کرسی کی پشت پہ ڈھہ گیا۔ خیر، بہرحال میں آج اشتہاروں کے پیچھے جا رہا ہوں۔ جب پرچہ ان کے سامنے رکھوں گا، ان 2 اخباروں کی خبریں دکھاؤں گا اور پرنٹ آرڈر کے بارے میں بتاؤں گا تو دیکھتا ہوں اشتہار کیسے نہیں ملتے۔ تم دیکھتے جاؤ بس۔ بدیع نے سگریٹ سے سگریٹ سلگایا تو اعجاز کو خیال آیا کہ اگر بدیع سگریٹ پینا ترک کر دے تو 6-8 ماہ کے اندر ٹیلی فون کے پیسے نکل سکتے تھے۔ مگر بدیع کی حالت دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ رپورٹ کے پورے 5 ہفتے کے بعد بے بانگ دہل کے پبلشر، پرنٹر، ایڈیٹر اور فیچر رائٹر کو ازمیر گھی انڈسٹریز کی جانب سے ڈالا پانے کا قانونی نوٹس موصول ہوا، جس کا متن یہ تھا: جناب عالی، موکلم میسرز ازمیر گھی انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ نے مجھے اپنا وکیل مقرر کر کے ہدایت کی ہے کہ میں آپ کو درج ذیل قانونی نوٹس دوں کہ یہ اخبار نمبر 1 یہ کہ اخبار ہفتہ وار بے بانگ دہل میں مورخہ 11 ستمبر کو آپ نے ایک مضمون شائع کیا ہے جو ملک محمد اعجاز نامی شخص نے تحریر کیا ہے، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ موکلم میسرز ازمیر گھی انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کی فیکٹری واقعہ جی ٹی روڈ بادامی باغ میں جو گھی تیار کیا جاتا ہے وہ محکمہ صحت کے مقرر کردہ معیار کے مطابق بالکل تیار نہیں کیا جاتا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ گھی میں جو کیمیائی اجزاء قابل تلف ہیں، مثلاً بدبودار مادے، نکل دھات وغیرہ، وہ تلف نہیں کیے گئے اور ان اجزاء کی موجودگی مضر صحت ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ مضمون میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ مذکورہ اجزاء کیمیائی عمل کے ذریعے اس لیے ختم نہیں کیے گئے کہ موکلم کو ان کے اتلاف پر آنے والا خرچہ نہ کرنا پڑے اور اس طرح موکلم کے منافع میں اضافہ ہو سکے۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اخبار کی تحقیق لیبارٹری کی تجزیہ رپورٹ اور ڈاکٹر کی رائے پر مبنی ہے اور یہ موکلم کے مذکورہ گھی کی کھپت ان علاقوں میں ہوئی جہاں جہاں گھی جاتا ہے اور بیماریاں پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ نمبر 2، مضمون کی اشاعت سے موکلم کے گھی کے صارفین کی نظر میں گھی کی قدر و قیمت گر گئی ہے اور وہ خریدنے سے خائف ہیں اور کھپت گر گئی ہے اور آئندہ مزید گرنے کا خطرہ ہے۔ نمبر 3، یہ کہ آپ کے اخبار میں مذکورہ مضمون کی اشاعت نہ صرف ذاتی طور پر بدنامی کا باعث ہوئی بلکہ موکلم کو مالی طور پر شدید نقصان پہنچا ہے اور آئندہ احتمال ہے مضمون کی اشاعت سے موکلم کی قدر و عزت دوستوں، احباب اور تمام پبلک کی نظر میں کم ہو گئی ہے۔ اس طرح
ان کی سماجی حیثیت بھی متاثر ہوئی ہے۔ نمبر 4، یہ کہ آپ کے اخبار میں شائع کردہ مواد بے بنیاد اور بلا جواز ہے۔ موکلم کی فیکٹری میں تیار کردہ گھی بالکل اسی معیار کا ہے جو معیار محکمہ صحت کی طرف سے اس ضمن میں مقرر کیا ہوا ہے۔ فیکٹری میں مستند کیمیائی ماہرین کام کرتے ہیں اور گھی کی تیاری میں جو عناصر مضر ہوتے ہیں تلف کیے جاتے ہیں، اور اس امر کی پوری احتیاط کی جاتی ہے کہ صارفین اسے بلا خوف و خطر استعمال کر سکیں۔ اسی وجہ سے موکلم کا تیار شدہ گھی صارفین کی نظر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور موکلم کا برانڈ ایک معتبر نام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مذکورہ مضمون کی اشاعت سے موکلم کے تیار کردہ گھی کے برانڈ کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نمبر 5، یہ کہ موکلم کی ہدایت کے مطابق آپ اپنے اخبار میں اسی قدر نمایاں شہ سرخیوں کے ساتھ اپنے مذکورہ مضمون کے مندرجات کی تردید کریں اور موکلم سے معافی نامہ اندر سہ یوم شائع کریں، ورنہ موکلم آپ کے خلاف دعویٰ برائے وصولی مبلغ 20 لاکھ بما ہرجہ و خرچہ مقدمہ دائر کرے گا۔ میاں انتظار حسین، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، فین روڈ، لاہور۔ اعجاز نے آنکھ کھولی تو سکینہ بولی، ایک بندہ آیا بیٹھا ہے۔ کون ہے؟ اعجاز نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ نام شمس بتاتا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں ہاں، اعجاز نے کہا، جانتا ہوں۔ اعجاز باہر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے شمس سے الیک سلیک کر کے نہانے چلا گیا۔ سکینہ نے لسی کا گلاس شمس کے لیے باہر بھیجا۔ اعجاز نہا دھو کر ناشتہ کر رہا تھا کہ سکینہ نے پوچھا، کون ہے؟ اخبار کے دفتر کا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ وہ اخبار جس میں تمہارا نام آیا ہے؟ ہاں۔ کچھ ملا ملایا بھی کہ نہیں؟ ملنا ملانا کیا ہے، نام مشہور ہو گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ نام سے کیا ہوتا ہے، وہ تو پہلے بھی تھا، اب سارے ملک میں ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوا، کوئی وزیر تو نہیں بن جاؤ گے؟ خدا کا نام لے، وزیر بن گیا تو سب سے پہلے تجھے چھوڑ دوں گا۔ اعجاز ہنس کر بولا، روٹی اور ہے، آٹا گوندنے والا ہے تو زیادہ گوندا کرنا۔ لڑکے بڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل سے گھوڑوں کی طرح کھاتے ہیں۔ میرا اندازہ کبھی غلط ہو جاتا ہے، اب پھر وہی کت خانہ شروع ہو گیا ہے۔ کون سا کت خانہ؟ سویرے سویرے بندے بلانے آ جاتے ہیں، سارا دن شہر میں گزارتے ہو، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اخبار میں نام آ گیا ہے۔ صرف نام نہیں، پورے 4 صفحے میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، 100 دفعہ بتا چکا ہوں۔ تصویر تو کوئی نہیں آئی، سکینہ نے کہا۔ ہمارے اخبار میں تصویریں نہیں ہوتی۔ اخبار کے دفتر میں عورتیں کام کرتی ہیں، مجھے خبر ہے، تم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ ہمارے اخبار میں عورتیں نہیں ہیں، صرف مرد ہیں۔ تمہارا کیا پتہ؟ نیچ ذات والیوں تک سے تو تمہارا کوئی پرہیز نہیں۔ فیشنی عورتوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہوگے۔ تو غیر متعلق باتیں کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ غیر متعلق نہیں، یہ متعلق بات ہے، تمہارا کیا پتہ؟ تیرے کینے کی کوئی حد بھی ہے؟ اونٹ کا کینہ اور ہاتھی کی یادداشت تو جانوروں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ بڈھی ہو گئی ہے اور مڑ مڑ کے وہی بات کرے جاتی ہے۔ تم بڑے جوان ہو، سکینہ نے کہا۔ جوان ہوں، اعجاز نے بد مزاجی سے جواب دیا، سویرے سویرے منہ کا مزہ خراب کر دیتی ہے۔ دوسری عورت کا تذکرہ اب سکینہ کے لیے محض چھیڑ چھاڑ کا وسیلہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ناگواری نہ تھی، مگر وہ بولنے سے نہ رکتی تھی۔ اعجاز نے جلدی سے کپڑے بدلے اور شمس کو، جو بس پہ سوار ہو کر گاؤں تک پہنچا تھا، موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر گھر سے روانہ ہو پڑا۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، کل ایک دستی خط آیا تھا، سارا دن بدی صاحب باہر ہی رہے، جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گئے تھے کہ صبح آپ کو بلا کر لے آؤں۔ جب دونوں دفتر پہنچے تو بدی الزماں کے پاس 2 آدمی بیٹھے تھے، دونوں بدی الزماں کے ساتھ پرجوش گفتگو میں مصروف تھے۔ اعجاز اور شمس کے داخل ہونے پر ان کی آوازیں دھیمی پڑ گئیں، گو باتوں کا جوش و خروش ویسا ہی رہا۔ بدی الزماں نے الیک سلیک کے بغیر ہی ایک کاغذ اپنے سامنے سے اٹھا کر اعجاز کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ایک نظر دیکھ کر ہی
एजाज को पता चल गया कि ये दाला पाने का नोटिस था। यूनियन के कामों में अक्सर उसे ऐसे नोटिस वसूल होते रहे थे। तहरीर पढ़ने के बाद उसने कागज़ मेज़ पर रख दिया और 2 आदमियों के साथ वाली कुर्सी पर नशिस्त संभाल ली। हमारे पास सबूत हैं, बदियुज़्ज़मा कह रहा था। सिक्का बंद, मुकम्मल। ये उसने चंद कागज़ उठाकर हवा में लहराए। डॉक्यूमेंट प्रूव हैं, उन्हें कोई झुठला नहीं सकता। क्यों मलक एजाज? एजाज का नाम सुनकर दोनों आदमी मतवज्जा हो गए। ये मलक मोहम्मद एजाज साहब हैं, बदियुज़्ज़मा ने तारुफ कराते हुए कहा। ये रिपोर्ट के राइटर हैं। दोनों आदमियों ने गहरी शकी नज़रों से एजाज को देखा। वह चुप बैठे रहे। क्यों भाई, कोई अदालत हमारे डॉक्यूमेंट्स को मानने से इनकार कर सकती है? बदियुज़्ज़मा ने एजाज से पूछा। मेरे ख्याल में तो हमारा केस हर तरह से मजबूत है, एजाज ने कहा। यही बात ख्वाजा साहब भी कहते हैं। बदियुज़्ज़मा ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा। ख्वाजा, मैं राजदीन, मेरे लीगल एडवाइज़र। देख भाई बदी, 2 आदमियों में से एक बोला, इन वकीलों के चक्कर में आकर बड़े लोगों ने नुकसान उठाया है। तुझे चाचे मसूद का किस्सा याद नहीं रहा? उसकी सारी जायदाद वकील खा पी गए थे। ये तेरी मेरी वकालत करते हैं, मगर असल के अंदर इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। यही तो सारी बात है। बदियुज़्ज़मा ने दोबारा ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा। ख्वाजा साहब, 1 पैसा फ़ीस नहीं ले रहे, मुफ्त मुकदमा लड़ेंगे, यही तो सारी बात है। और तू अदालतों को भी नहीं जानता। दूसरा आदमी बोला। आजकल के जजों का कोई एतबार नहीं। तूने कोई मुकदमा भुगता है? बदियुज़्ज़मा जज़्बज़ होकर चंद लहजे तक दोनों का मुंह देखता रहा। दोनों आदमियों की आपस में मुशाबहत थी। उन्होंने सफ़ेद लट्ठे की शलवार कमीज़ के सूट पहन रखे थे और वो कुर्सियों पर आगे झुककर बैठे थे। उनके पेट कमीज़ों के अंदर से निकले हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पे मोटे मोटे गाल थे और मजबूत स्याह बाल तंग माथों पर एक सीध में नीचे तक उगे हुए थे। उन्हें देखकर एजाज ने अंदाज़ा किया कि दुकानों से उठकर आए थे। मलक एजाज साहब ट्रेड यूनियन के मशहूर लीडर रह चुके हैं, बदियुज़्ज़मान ने कहा। अदालतों वगैरह से वाकिफ़ हैं। वो और बात है, पहला आदमी जो मुस्तकिल पान चबा रहा था। सारी यूनियन की सपोर्ट होती है, अदालतें जलूसों का सामना नहीं करती। वो और बात है। और बात कैसे है? ये भी अवाम का मामला है। हम मुकदमा लड़ेंगे और पर्चे में इसे अवामी इशू बनाकर पेश करेंगे। शम्स, चाय बना, क्या मुंह देख रहा है? हमारी अखबार नवीसों की भी यूनियन है, मैं उसका मेंबर हूँ। बदी तू तो सादा आदमी है। एक दफ़ा मुकदमा अदालत में पहुँच गया तो अखबार में तू कुछ नहीं लिख सकता। ये कानून की बात है। कानून दानों को छोड़ यार सलीम, प्रेस आज़ाद है, बात करने के कई तरीके हैं। केस की बात करने की ज़रूरत नहीं और कई एंगल हैं। हम इशारों में आखिर उसे अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इशू बना सकते हैं। क्यों एजाज? एजाज ने होले से सर हिला दिया। तू ज़िद करता है बदी, दूसरा आदमी उकताए हुए लहजे में बोला। मेरी मान तो चुप करके अंदर के किसी वर्के पर तरदीद छाप दे। मिलों वाले भी बात बढ़ाना नहीं चाहते। बुरी खबर जितनी भी छोटी हो अच्छी है, उनकी पॉलिसी है। खामोश हो जाएंगे, मामला ठप कर दे, खामखा पैसा बर्बाद करेगा। तुझे पैसे की पड़ी है, मेरी सारी ज़िंदगी का ये काम है। पैसा है तो ज़िंदगी भी है भाई, पैसे के बगैर ज़िंदगी किस काम की? फ़िक्र ना करो वसीम भाई, तेरा पैसा कहीं नहीं जाता, मैं ज़िम्मेदार हूँ, बदियुज़्ज़मा ने कहा। दोनों आदमियों ने चाय हलक में उंडेली और उठकर किसी से बात किए बगैर दफ्तर से निकल गए। कौन थे? एजाज ने पूछा। मेरे कर्ज खा थे। भड़वे साले, कर्ज खा? इन्हीं से पैसा लेकर तो पर्चा चलाया था। तुम्हारे रिश्तेदार थे? बताया तो है, मेरे साले हैं भड़वे। एजाज हंस पड़ा। कारोबारी आदमी लगते हैं। हाँ, एक का कपड़े का कारोबार है, दूसरे का शीशे का। पर्चे में 2 ही तो मुफ्त में इश्तिहार छप रहे हैं, एक कपड़े का, दूसरा शीशे का। भाई मैं इनको ब्लेम नहीं करता, कारोबारी हैं, पैसा इनका दीन है, मजहबी आदमी हैं, खुदा की राह में पैसा लगाते हैं, मगर किसी गरीब को देते हैं तो कॉपी में लिख लेते हैं। हज पे जाते हैं तो पाई पाई का हिसाब पहले लगाते हैं, फिर वापस आकर इसे चेक करते हैं। मैं इनसे कहता हूँ, ये कापियाँ अपने साथ कब्र में ले जाना, फरिश्ते आने पाइयों के हिसाब में
ایسے پھنسیں گے کہ عذاب دینا بھول جائیں گے۔ بدیع ہنسا، پھر رازداری سے آگے جھک کر آواز دھیمی کر کے بولا، ایک دوسری بات ہے، مانو یا نہ مانو، عزیز داری وغیرہ سب ٹھیک ہے، مگر اندر سے کاروباری طبقے کی ہمدردیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب ایک پر وار ہوتا ہے تو دوسرے کو فکر پڑ جاتی ہے کہ آگے اس کی باری ہے۔ میں نے ان کی جیب سے پیسہ نکلوا تو لیا، نکلوانے کے لیے کیا کیا کسب کرنے پڑے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر اب انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا پیسہ غرق ہو جائے گا۔ میری بیوی کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس نے میرا ٹیٹوا دبایا ہوا ہے، مگر میں بھی چھوڑنے والا نہیں۔ خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، عوام کا درد رکھنے والے آدمی ہیں، کوئی فیس نہیں لے رہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو کیس کا خرچہ بھی ازمیر والوں پر پڑ جائے گا، اور جو پبلسٹی ہوگی وہ الگ۔ تم دیکھنا ایک ایک اخبار اس کی تفصیل کیسے لکھے گا۔ بے بانگ دہل اگلے 15 سال کے لیے اسٹیبلش ہو جائے گا۔ سرکولیشن فش۔ بدیع نے ہاتھ سے ہوا میں آتش بازی چلائی۔ فش کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی؟ آخر بدیع نے اپنے قرض خواہوں سے بغاوت کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔